صاحب آپ بطور خادم الحجاج جاتے ہیں حاضری کے لیے، جی سر، حج کے لیے، جی سر۔ پہلی حاضری سے ہی ایسا ہے یا؟ نہیں سر، پہلی دفعہ جب میں وہاں گیا تھا تو مجھے جو بات فیل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ تین ملک ایسے ہیں جہاں سے بوڑھے حاجی آتے ہیں، کبے حاجی آتے ہیں، بیمار حاجی آتے ہیں اور وہ گم ہو جاتے ہیں۔ جب حاجی گم ہو جاتا ہے تو وہ عبادات سے مبرہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ میں ان کی تلاش جاری رکھوں گا، ان کو میں گم نہیں ہونے دوں گا۔ پھر تھوڑا سا میں نے ایکسپیرینس کیا، وہاں ایک آفس تھا جہاں سے لوگ گمے ہوئے مل جاتے تھے، میں نے ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا۔ پھر میں نے نقشے یاد کیے جی، نقشے یاد کیا؟ جی میں نے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، منی، عرفات اور مزدلفہ، اس کے میں نے نقشے یاد کیے، اس کے روٹس میں نے یاد کیے۔ منی کے اندر جتنے خیمے ہیں اس میں چونکہ ہر ملک کا خیمہ ہوتا ہے، تو پاکستان اور انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے جو خیمے تھے ان کو میں نے یاد کیا، ان کے روٹس یاد کیے، ان کے شارٹ کٹس میں نے یاد کیے۔ تو پہلے سال میں تھوڑی سی مشکل ہوئی، لیکن دوسرے سال سے مجھے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ گم ہو گیا ہے۔ میں اس کو اگر جا کے کہوں کہ آپ کیوں پریشان ہیں تو وہ فوراً کہے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں میرے نال کی ہو، میں سمجھ نہیں آ رہی سر۔ اور مجھے گم ہو گئے ہو، خیمے جانا ہے، رشتہ دار گم ہو گئے نے۔ انہوں نے کہا ہاں جی بس میں پتہ نہیں لگ رہا۔ اب ان کے ایک بیلٹ ہوتا ہے یہاں، بینڈ جو لگ جاتا ہے، یس، اور کارڈز ہوتے ہیں گلے کے اندر، ٹھیک، ان کو اگر میچ کریں نا جی تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ معلم کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے گروپ کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے ہوٹل کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے روم نمبر کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم پھر مختلف کانٹیکٹس یوز کر کے ہم اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب اس کے مقام تک اسے پہنچایا جاتا ہے نا، وہ فیلنگ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ پریشان ہے، اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایک دم سے اگر اسے کہیں کہ یہ ہے نا آپ کا خیمہ، پھر وہ اس کا نمبر پڑے گا اور پھر وہ لوگ دیکھے گا، اور لوگ دیکھنے کے بعد اسے جب یقین ہو گیا کہ میں آ گیا ہوں، پھر جو آپ کی طرف دیکھتا ہے نا وہ نہیں، میں وہ بتا نہیں سکتا۔ مثلا ایک بات میں آپ کی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں ابھی، اب آپ اگر رہتا اتارے تو ہاں آپ بتائیے۔ ایک دفعہ نا جی زمزم جہاں سے بھرتے ہیں وہاں سے لوگ زمزم بھر کے جا رہے ہیں، اس وقت 10 لیٹر کا کین الاؤ تھا۔ جی، ایک بزرگ تھے کے پی کے، ان کی عمر رہی ہوگی 70 کے قریب، ٹھیک، انہوں نے وہ زمزم کا کین بھرا، تھوڑی دور چلے تو رکے، پھر انہوں نے نیچے رکھا، پھر بیٹھ گئے، پھر وہ اٹھے، کین انہوں نے رکھا، پھر چلے۔ جب دوسری جگہ گئے تو میں نے اپنا کام سارا چھوڑا، ان کو میں نے کہا باقی دوست، میں نے کہا یار یہ سنبھالنا، میں ابھی آتا ہوں۔ میں گیا اس بابا جی کے پاس، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں کین آپ کا چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے مجھے ہاں یا نہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کین ان سے لیا، میں نے ان کا ایک ہاتھ پکڑا، اب میں ان کے ساتھ باتیں کرتا کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تقریباً ½ کلومیٹر ان کا گھر تھا، مختلف جگہیں سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو سیڑھیاں ہیں نا، ان سیڑھیوں کے اوپر میرا کمرہ ہے، آپ سیڑھیوں کے نیچے رکھ دو، پھر میں آہستہ آہستہ لے جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں آپ کو راستے میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ سیڑھیوں پہ نیچے کھڑے ہو گئے، میں گیا، سیڑھیاں چڑھی، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ والا دروازہ ہے۔ میں نے وہاں کین رکھا، میں نیچے واپس آیا تو اس نے مجھے 5 ریال نکال کے دیے۔ میں نے کہا یہ 5 ریال ہے۔ میں نے کہا بابا جی میں پیسوں کے لیے نہیں آیا، اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہوتا میری طرح تو اس کو آپ پیسے تو نہیں نہ دیتے، اس آپ کا حق۔ کہنا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی بیت اللہ کس طرف ہے؟ تو میں نے میناروں سے دیکھا، میں نے کہا وہ اس طرف ہے۔ وہ بابے نے ایسے ٹرن کیا، ایسے جھولی اٹھائی اور اس نے میناروں کی طرف، بیت اللہ کی طرف کہا، یا خدایا پاکا میرے اس حج کا ثواب اس کو دے دے، میں پھر کبھی آ جاؤں گا۔
اب وہ میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں، اس بابے کو میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں؟ میں ان سے مل کے واپسی کے لیے چلا، جہاں تک وہ مجھے نظر آ سکتے تھے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، وہ تب تک میری طرف دیکھ رہے تھے جب تک میں ٹرن نہیں ہو گیا، اور میں ٹرن ہو کے تھوڑا سا آگے گیا، میں پھر واپس آیا، میں نے پھر واپس آ کے ایسے دیکھا تو وہ بابا کھڑے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے یوں کیا، اور پھر وہ بابا اوپر گئے۔